میں نہیں بھاگوں گا قاسمی صاحب، میں آپ جیسے 3-4 مزید آ جائے میں ان کو بگاؤں گا، میں نہیں بھاگنے والا، ٹینشن نہ لیں۔ یہ تو آپ کی گٹی میں ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں۔ میری گٹی میں یہ تو میرے مینڈیٹ خیال میں چوری نہیں گٹی میں ہے، میری شامل ہے گٹی میں تحریک لوگوں انصاف کے کی۔ ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالنا نہیں ہے، میری گٹی میں جنرل جیلانی کی پیدائش نہیں ہے، میری گٹی میں جو ہے وہ لوگوں کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے حکومتیں بنانا نہیں ہے۔ ہم بازو سے آئے ہیں، آپ کی طرح بیساکھیوں سے نہیں آئے۔ چلے آپ کی گٹی میں 4 ٹانگے کی سواریاں نہیں تھی، آپ کی گٹی میں جب وہ لاہور مینار پاکستان جلسہ ہوتا ہے، آپ کی گٹی میں باجوہ ابا جان تھے، آپ کی گٹی میں ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے آخری امید ہے۔ تو یہ باتیں کرتے ہوئے اپنا ماضی ساتھ لے کے چلا کریں، آپ کو افاقہ میری ہوا کرے گٹی گا۔ میں میری گٹی میں آج بھی لاہور پہ میں راج کر رہا ہوں، میری گٹی میں آج بھی میں بلوچستان میں راج کر رہا ہوں، پنجاب میں راج کر رہا ہوں، مقبول ترین لیڈر ہے میرا، سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، 180 ہم نے سیٹیں لی ہیں۔ آپ سیاسی طور پہ مر چکے ہیں، آپ سیاسی طور پہ جس گٹی کا جنرل جیلانی نے آپ کو دی تھی اسی کے انتظار میں ٹھیک ہے۔ آپ نے ووٹ کو عزت دینے سے منصور یہاں آپ تک نے آ یاد گئے۔ کرایا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کو، منصور شاید آپ نے یاد کروایا تھا کہ یہ جو فارم 47 کا حوالہ دیتے ہیں، داندلی کا حوالہ دیتے ہیں، الیکشن اینڈ مینڈیٹ چھیننے کا حوالہ دیتے ہیں، تو پٹیشن کتنی ہے پنجاب اسمبلی میں؟ تو جواب آیا تھا 10، اور اس پہ حیران وہ بھی تھے، ان کو بھی بتائیں یہ بھی حیران ہوں گے۔ جو باتیں یہ اندر کرتے ہیں خدا کے منصور لیے صاحب باہر بھی کرنا شروع کر دیں۔ بھائی لاہور کے اندر منصور آپ صاحب کو جی عماد اظہر ذرا صاحب کہتے ہیں میرے کرنا آنا، تو وہ جو دوسری طرف شفیع آپ صاحب جاتے ہیں کی تو ذرا بات سن فرماتے لیں، ہیں کہ گورنمنٹ نے میں کسی نے کے گھر والوں حماد کو صاحب کے بھجوا پاس دیا بھی ہے۔ جانا ہے جی۔ شفیع صاحب جلدی سے کامنٹ کریں، میں نے حماد صاحب ویٹ کریں جی۔ منصور صاحب جی آپ یہ بتا دیں کہ اسی رات کافی لوگوں نے ایک شادی سے دوسرے شادی پہ جانا تھا، کرفیو کی وجہ سے 3 گھنٹے لگے، کرفیو کی وجہ سے پھنسے رہے، تو کرفیو بھی ان کو یاد دلاتے ہیں تھوڑا۔ شفیع اللہ جان صاحب، زیادہ ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے سر، روایت آپ لوگوں نے ڈالی ہے، آپ نے سیاسی مخالفین کے حوالے سے جس قسم کی زبان استعمال کی ماضی کے اندر، آج بھی آپ چاہے وہ ابھی آپ کے چکری کا جو ایک واقعہ ہے وہ ہو، یا مینا خان آفریدی صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے پنجاب اسمبلی میں وہ ہو، یہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بغیر بھی تو سیاست ہو سکتی ہے۔ کیا جو اسمبلی کی راہداری میں مینا خان صاحب سے سوال ہوا وہ ٹھیک تھا؟ غلط تھا، اس کا جواب غلط تھا سر، سوال بھی غلط تھا، جواب بھی وہ غلط کس تھا۔ نے پلانٹ کیا؟ کس نے پلانٹ کیا؟ آپ کے کس پاس نے کیا، آپ کے پاس راہداریوں میں؟ شفیع بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ پلانٹ کیا گیا؟ ہاؤ ول یو پروف دیٹ؟ منصور صاحب شفیع آپ جان لاہور، میں نے کہہ دیا کہ وہ غلط تھا۔ نہیں میں منصور صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ منصور صاحب آپ لاہور میں رہتے ہیں، جرنلسٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی ہوں گے، کبھی آپ پوچھ لیں کسی جرنلسٹ سے بھی جو اسمبلی کو کور کرتا ہو کہ اس احاطے میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس میں کبھی صحافیوں کو اندر آنے دیا؟ کیونکہ ان کا اپنا ایک ایڈیٹوریم ہے جہاں پہ پریس ٹاک ہوتی ہے، تو ان راہداریوں میں 9 لوگوں کو گھسانا، 9 لوگوں کو واٹس ایپ کے تھرو یا کسی بھی جگہ بٹھا کے ایک سوال دینا، ان کو بریف کرنا، اور ان 9 لوگوں کا کوئی صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، چاہے وہ یوٹیوبرز تھے یا کوئی موبائل اٹھا کے جو ایک عام پیج کا صحافی ہوتا ہے وہ تھے، صرف اور صرف ان کا جان بوجھ کے یہ حالات خراب کرنا تھا۔ تو کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا؟ کیا یہ طریقہ درست تھا؟ اپنے مہمان کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ مہمان نوازی تھی؟ پنجاب کا تو اتنا بڑا میں دل شفیع ہے۔ بھائی مائنڈ نہ کیجئے گا بات کا، آج مجھے ایک حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے اپنے یوٹیوبر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے لیے ایکچولی یہ جملہ بالکل بڑی معنی خیز ہے کہ آپ نون لیگ پہ یہ الزام، ٹھیک ہے ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا الزام درست ہو سر، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اپنی سر پوری ایک بریگیڈ رہی ہوئی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح آپریٹ کرتی رہی ہے اور اپنے مخالفین کو اسی طرح ٹارگٹ کرتی رہی ہے۔ منصور صاحب کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس مریم نواز صاحبہ نے ایک سیل بنایا تھا، لوگوں کے غیر اخلاقی ویڈیوز کی یہ دھمکیاں لوگوں کو دیتی تھی؟ یہ ان کی تاریخ ہے، اور آپ پھر کو یہ بغیر بھی یاد ثبوت کے ہوگا بعد، پھر بغیر ثبوت کے بعد، میں نے آپ کی ٹائم پہ بات نہیں کی کمال ہے، کاظمی صاحب، بغیر ثبوت کے آپ اپنے بولی ٹائم پہ جاؤ، بات کر لیں۔ بولی جاؤ بغیر ثبوت کے، ٹینشن ہی نہ لو یار۔ منصور صاحب یہ شو وہ ایسے نہیں کہتے ہیں چلے گا۔ جھوٹ کسی کے باپ کا ہے۔ چلے ایک ایک کر میں کے بھی بات کرنے نہیں دوں گا۔ کوثر صاحب ایک ایک کر کے سر، ایک ایک کر کے ابھی ان کی نہیں باری ہے۔ مطلب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوتا تو چلے کیوں ایسی بات نہیں کرتے ہیں؟ کوثر بھائی آپ اس کے بعد کہہ لیجیے گا نا۔ لوگوں کی ویڈیوز تھی، آپ جب غلط بیان نہیں کریں گے تو آپ کو روکا جائے گا۔ کوثر صاحب ویٹ ہولڈ آن، آپ کی باری آئے گی، آپ اس میں بات کیجئے گا، ابھی ان کو بات چلیں کمپلیٹ بھائی کریں۔ میں چپ کر جاتا ہوں سر، ثبوت ضرور مانگیے گا۔ شفیع صاحب بات کمپلیٹ کیجئے، آپ منصور ثبوت صاحب بتا آپ نے دیجئے دیکھا ہوگا کہ مریم اسمبلی نواز سے صاحبہ نے لے کے یہ کہا ہو کہ میرے پاس تمہاری یا فلاں شخص کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں، میں ریلیز کر دوں گی۔ سوری آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں نے کہا جی، میں نے کہا آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کبھی یہ دھمکی دی ہو کہ جناب فلاں بندے کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں میں ریلیز کر دوں گی؟ منصور صاحب یہ چیز سب کو معلوم ہے کہ محترمہ ایک سیل چلاتی تھی، اس سیل میں یہی سارے کارنامے ہوتے تھے، آپ سب کو پتہ اچھا ہے۔ یہ شفیع صاحب یہ جو لفظ ہے نا سیل کا، یہ سیل چلاتی تھی، آپ کے الفاظ اس طرح آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ٹارچر سیل چلاتی تھی،
सर मीडिया सेल नहीं, मीडिया चलाती सेल है, की आपका मैं भी बात मीडिया कर सेल है, जी जी आपका भी मीडिया सेल है, मीडिया तमाम सेल की सियासी बात कर जमातों रहा का हूँ, मीडिया टॉर्चर सेल सेल होता की है बात सर। नहीं कर रहा हूँ। टॉर्चर तो बेचारे पंजाब की अवाम हो रही है कि एक अनइलेक्टेड अपनी हारी हुई सीट मोहतरमा मंसूर जो बागने है नहीं इस देना वक्त प्लीज। पाकिस्तान जी जी, आप भी बात कीजिए शफी साहब। नहीं कहा, मैं नहीं भागूंगा कादमी साहब, मैं आप जैसे 3-4 मजीद आ जाए मैं उनको भगाऊंगा, मैं नहीं भागने वाला, टेंशन ना लें। सर आप बात लेकिन आप कीजिए। फिर सच नहीं बोलते ना सच नहीं बोलते यार। देखिए आपने देखा होगा मंसूर साहब की असेंबली से लेके हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेके लिबर्टी चौक तक, लिबर्टी चौक से लेके फूड स्ट्रीट तक, फूड स्ट्रीट से लेके असीरान के घरों तक, और फिर जमान पार्क तक, जो इनके ये भर्ती किए गए 8-9 जो सहाफी थे, 100 कार्ड सहाफी, मैं तो इनको सहाफी नहीं कहूंगा, उनके पास एक ही स्क्रिप्ट था, इनकी ड्यूटी ये थी, और ये उस्मा बुखारी साहिबा का प्लान था। जैसे हम पंजाब में इंटर होते हैं, चक्र इंटरचेंज से लेके वापस आने तक, मंसूर साहब मैं जब कल रात वापस आ रहा था, मैं ये हल्फन बात कर रहा हूँ, जब मैं सुखी की इंटरचेंज पे अंदर जो रेस्ट एरिया था वहां मैंने डीजल भरवाना था अपनी गाड़ी में, तो वहां पे उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, वहां पुलिस खड़ी थी, वापसी में भी उन्होंने सील किया हुआ था। तो ये इतना खौफ इमरान खान साहब का है, इतना खौफ सोहेल अफरीदी साहब का था। हम दोबारा लाहौर आएंगे और इंशाल्लाह अगले जब हमारा विजिट होगा, ये एक ट्रेलर था, पिक्चर हम पूरी दिखाएंगे इनको। अगली दफा क्या ऐसा करेंगे जो आपने इस मरतबा नहीं किया, मतलब कोई जलसा करने का ऐलान है या कोई रैली निकालने का ऐलान है? जलसा तो इनका नवाज शरीफ साहब भी जो है वो हमें इजाजत नहीं दे सकता, इनकी इतना खौफ है इमरान खान साहब से, इनकी गवर्नमेंट तो छोड़ें कि हमें एनओसी दे मीनार पाक। चले एक और काम करते हैं मंसूर साहब, जी हमें बताइए। एनओसी दे मीनार पाकिस्तान पे 2 दिन के टाइम पे, आज दे तो परसों हम जलसा करेंगे, अगर ये हमें यकम को देंगे तो हम 3 को जलसा करेंगे, 3 को देंगे तो हम 5 को जलसा करेंगे, 2 दिन के लिए हमें एनओसी दे। ये पेशावर में, मर्दान में, सवाबी में, कोहाट में, जहां भी चाहें एनओसी हम देंगे, हम स्टेज लगाएंगे, हम इन लोगों की पार्टी को ट्रांसपोर्ट भी देंगे, हमें सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे और इधर हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। चलो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। कौसर साहब मुकाओ जी, मैं कहता हूँ करें, इसको एक्सेप्ट करें ताकि इनके पास हो ही ना कुछ बोलने के लिए शफीउल्लाह साहब के पास। जी अपना मंसूर इशू ये है कि अभी मेरे भाई शफीउल्लाह जान ये फरमा रहे हैं नहीं, कादमी साहब छोड़े ना, एनओसी नहीं पे आए, चाहे इधर उधर की बात ना कर। मैं काफिला क्यों नहीं लौटा? एनओसी पे क्यों आऊं? अभी एक सेकंड में आता हूं एनओसी पे, क्योंकि आप आ आता नहीं हूं। सकते जवाब काज़मी आपको लाहौर साहब, ने दे आपकी दिया, हिम्मत 1000 नहीं बंदा, है आने की। अगर आपकी 1011 हिम्मत बंदे नहीं है। इकट्ठे हो जाते ना लाहौर में तो मैं एनओसी पे आ जाता। वजीर आला निकला हुआ है, लाहौर इमरान को यूं खान लग का रहा नाम था, ले रहे हैं, पहली दफा मर जो उन्होंने इमरान फॉर्म खान के 45 का लिए वज़ीर आला गाड़ी देखा की हुआ था, छत उनको पे ऐसा महसूस हो रहा था कि तमाम हमारा तूफान वज़ीर आला सोहेल बदतमीजी अफरीदी बरपा है। हुआ है और एक बंदा नहीं निकला। 1011 बंदे निकले थे ना नहीं आपके तो लिए लाहौर कौसर में, साहब, तो आप लगाना पड़ा। एनओसी की बात करते कौसर हुए साहब, क्या कर्फ्यू लगते लगाना हैं? पड़ा। 1011 1011 बंदे मंसूर निकलते हैं साहब, आपके। कौसर साहब, आपका बंदा एक मंसूर नहीं साहब, निकला वहां एक पे। मिनट कौसर आप साहब, कौन से मंसूर साहब। सर एक मिनट कम शफी हो साहब, गया एक यार। मिनट सर, कौसर साहब इससे तो बेहतर है सर अगर बंदे नहीं निकल रहे कर दें एक्सपोज इनको, ये ताकि मंसूर दोबारा साहब, मैं लाहौर एक आई ना, क्वेश्चन- इनको कर दें एक्सपोज। नहीं मंसूर, मैं ये जो बंदा कहते हैं ना 4 बंदे भी आ जाएं तो मैं भाग